آپ علیہ السلام نبوت اور سلطنت کے جامع پیغمبر ہیں۔ خوف خدا، تقوی، عاجزی و انکساری اور عبادت و ریاضت کے اوصاف سے مالا مال تھے۔ جہاں آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں رونما ہونے والے اہم واقعات کو ذکر کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا اجمالی ذکر قرآن پاک کی متعدد صورتوں میں ہے، جبکہ تفصیلی ذکر ان 6 صورتوں میں ہے: سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ، سورہ اعراف، سورہ انبیاء، سورہ سبا اور سورہ سعد میں۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام داؤد ہے۔ آپ علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، چنانچہ آپ کا مبارک حلیہ بیان کرتے ہوئے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سرخ چہرے، نرم و ملائم بالوں، سفید جسم اور طویل داڑھی والے تھے۔ جسمانی خوبصورتی کے ساتھ آپ کی آواز بھی بہت دلکشی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی بے مثل اور عمدہ آواز عطا فرمائی جو کسی اور کو نہ دی۔ جب آپ علیہ السلام ترنم کے ساتھ زبور شریف کی تلاوت کرتے تو پرندے ہوا میں ٹھہر کر آپ کی آواز کے ساتھ آواز نکالتے اور تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے۔ اسی طرح پہاڑ بھی صبح و شام آپ علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی خوبصورت آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی، اتنی کسی اور کو عطا نہ ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے اور جنگلی جانور آپ علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور تلاوت سننے میں اس قدر مگن ہوتے کہ انہیں کھانے پینے کا کچھ ہوش نہ رہتا، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کی بھوک پیاس سے جان چلی جاتی۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آپ علیہ السلام کی آواز سنتا جھومنے لگتا تھا۔ آپ علیہ السلام جیسی سریلی آواز سے زبور کی تلاوت کرتے، ویسی آواز کبھی کسی کان نے سنی نہ تھی۔ آپ علیہ السلام کی ترنم سے بھرپور آواز سن کر جنوں انس، پرندے اور مویشی ایسے مگن ہو جاتے کہ ان میں سے بعض بھوک کی وجہ سے مر جاتے۔ آواز کی خوبصورتی کے علاوہ آپ علیہ السلام میں یہ خصوصیت بھی تھی کہ آپ بہت کم وقت میں پوری زبور کی تلاوت مکمل کر لیتے تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر قرات آسان کر دی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام گھوڑے پر کاٹھی ڈالنے کا حکم دیتے اور گھوڑا تیار ہونے سے پہلے زبور پڑھ لیتے تھے۔ زبور شریف وہ آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اس مقدس کتاب میں 150 صورتیں تھیں۔ سب میں دعا، اللہ تعالیٰ کی ثنا اور اس کی تحمید و تمجید کا بیان ہے۔ نہ اس میں حلال و حرام کا بیان ہے، نہ فرائض اور نہ ہی حدود و احکام کا۔ اس کتاب کا کچھ مضمون قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمانے باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس آیت میں جس زمین کا تذکرہ ہے، اسے ایک قول کے مطابق جنت کی زمین ہے جس کے وارث اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے کفار کی زمینیں مراد ہیں جنہیں مسلمان فتح کریں گے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے شام کی زمین مراد ہے جس کے وارث اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہوں گے جو اس وقت شام میں رہنے والوں کے بعد آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے داؤد، گناہ گاروں کو خوشخبری دے دو اور صدیقین کو ڈراؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس پر بڑا تعجب ہوا تو انہوں نے عرض کی، یا رب، میں گناہ گاروں کو کیا خوشخبری دوں اور صدیقین کو کیا ڈر سناؤں؟ ارشاد فرمایا، اے داؤد، گناہ گاروں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ کوئی گناہ میری بخشش سے بڑا نہیں، اور صدیقین کو اس بات کا ڈر سناؤ کہ وہ اپنے نیک اعمال پر خوش نہ ہوں کہ میں نے جس سے بھی اپنی نعمتوں کا حساب لیا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اے داؤد، اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے داؤد، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رات کو اس وقت نماز میں کھڑا ہوتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے جب غافل لوگ میرے ذکر سے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔
وہ اس وقت میری نعمت کا شکر ادا کرتا ہے جب بھولنے والے مجھے بھلا بیٹھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد مجھ سے اور میرے بندوں سے محبت کرو اور میرے بندوں کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں اور ہر اس شخص سے بھی محبت رکھتا ہوں جو تجھ سے محبت رکھتا ہے، لیکن میں تجھے کیسے تیرے بندوں کا محبوب بنا دوں؟ ارشاد فرمایا، ان کے سامنے میرا ذکر کیا کرو تو وہ میرا ذکر اچھے الفاظ سے ہی کریں گے۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، جو خالص تیری رضا کے لیے غم زدہ کی تعزیت کرے اس کی جزا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، میں اسے لباس تقویٰ پہناؤں گا۔ عرض کی، خالص تیری رضا کے لیے جنازہ کے ساتھ چلنے والے کی کیا جزا ہے؟ ارشاد فرمایا، میں اس کے جنازے کے ساتھ فرشتوں کو چلاؤں گا اور عالم ارواح میں اس کی روح پر رحمتیں بھیجوں گا۔ عرض کی، اے اللہ، خالص تیری رضا کے لیے یتیموں اور مسکینوں کا سہارا بننے والے کی جزا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جس روز میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن اسے میرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ عرض کی، تیرے خوف و خشیت سے رونے والے کی کیا جزا ہوگی؟ ارشاد فرمایا، بڑی گھبراہٹ کے دن اسے امان دوں گا اور اس کا چہرہ جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت اور ریاضت میں بھی انتہائی اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو فرماتے، وہ بہت عبادت گزار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام پر بہت سے انعامات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکومت اور حکمت یعنی نبوت دونوں عطا فرما دیے اور آپ کو جو چاہا سکھا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ آپ علیہ السلام کو سلطنت مضبوط کرنے کے اسباب و ذرائع مہیا کیے، حکمت سے نوازا اور حق و باطل میں فرق کر دینے والا علم عطا فرمایا۔ زمین میں آپ علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، آپ علیہ السلام کو کثیر علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا کہ جب شام اور سورج کے چمکتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے۔ یوں ہی پرندوں کو بھی آپ علیہ السلام کا فرما بردار بنا دیا۔ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج لے کر میدان جنگ میں تھے۔ جب دونوں لشکر میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئے تو جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والا طلب کیا۔ چونکہ جالوت بڑا جابر، قوی شہزور اور قداور تھا، طالوت کے لشکر والے اس کی قوت و جسامت دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے میں اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کر دوں گا اور آدھا ملک اسے دے دوں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ طالوت نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیسیٰ طالوت کے لشکر میں تھے اور ان کے ساتھ ان کے تمام فرزند بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان میں سب سے زیادہ چھوٹے اور بیمار تھے، زرد رنگ تھا اور بکریاں کو چرایا کرتے تھے۔ جب طالوت نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں تو میں اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھا ملک آپ کو پیش کر دوں گا، تو آپ نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور جالوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ لڑائی کی صفیں بند گئیں اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دستے مبارک میں گوبھن یعنی پتھر پھینکنے والی رسی لے کر جالوت کے سامنے آ گئے۔ جالوت کے دل میں آپ کو دیکھ کر دہشت پیدا ہوئی، مگر اس نے باتیں بہت متکبرانہ کی اور آپ کو اپنی قوت سے مرعوب کرنا چاہا۔ آپ نے اپنی رسی میں پتھر رکھ کر مارا، اس کی پیشانی توڑ کر پیچھے سے نکل گیا اور جالوت مر کر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیل بڑے خوش ہوئے اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ ملک دیا
اور اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت شموئیل علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آپ پہلے شخص ہیں جنہیں سلطنت اور نبوت دونوں عہدوں پر فائز کیا گیا، اور آپ علیہ السلام کے تقریباً 70 سال دونوں ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ حکومت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا، تو لوگوں میں حق کے مطابق فیصلہ کر اور نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس بنا پر کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ جب آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو آپ علیہ السلام لوگوں کے حالات کی جستجو کے لیے اس طرح نکلتے تھے کہ لوگ آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکیں، اور جب کوئی ملتا اور آپ علیہ السلام کو پہچان نہ پاتا تو اسے دریافت کرتے، داؤد کیسا شخص ہے؟ وہ شخص ان کی تعریف کرتا۔ اس طرح جن سے بھی اپنے بارے میں پوچھتے تو سب لوگ آپ کی تعریف ہی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں ایک فرشتہ بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے بھی حسب عادت یہی سوال کیا، تو فرشتے نے کہا، داؤد ہیں تو بہت ہی اچھے آدمی، کاش ان میں ایک خصلت نہ ہوتی۔ اس پر آپ علیہ السلام متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا، اے خدا کے بندے، وہ کون سی خصلت ہے؟ اس نے کہا، وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ بیت المال سے لیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کے خیال میں آیا کہ اگر آپ علیہ السلام بیت المال سے وظیفہ نہ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ ان کے لیے کوئی ایسا سبب بتا دیا جائے جسے آپ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کا گزارا کر سکیں، اور بیت المال یعنی شاہی خزانے سے آپ کو بے نیازی ہو جائے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا اور آپ علیہ السلام کو زیرہ سازی کی صنعت کا علم دیا۔ سب سے پہلے زیرہ بنانے والے آپ علیہ السلام ہی تھے۔ آپ علیہ السلام روزانہ ایک زرہ بناتے تھے اور وہ 4000 درہم میں بکتی تھی۔ اس میں سے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ فرماتے اور فقراء اور مساکین پر بھی صدقہ کرتے۔ شہر ایلا میں رہنے والے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کرنے اور اس دن تمام دنیاوی مشاغل ترک کرنے کا حکم دیا۔ نیز ان پر ہفتے کے دن شکار حرام فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا تو ہوا یوں کہ ہفتے کے دن دریا میں خوب مچھلیاں آئیں اور یہ لوگ پانی کی سطح پر انہیں دیکھتے تھے، جبکہ اتوار کے دن مچھلیاں نہ آتیں۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لو اور ہفتے کے دن دریا سے ان حوضوں کی طرف نالیاں نکال لو، یوں ہفتے کو مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی اور تم اتوار کے دن انہیں پکڑ لینا۔ چنانچہ ان کے گروہ نے یہ کیا کہ جمعہ کو دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھودے اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بنائیں، جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو گئیں، اور اتوار کے دن انہیں نکال لیا اور یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے دی کہ ہم نے ہفتے کے دن تو مچھلی پانی سے نہیں نکالی۔ ایک عرصے تک یہ لوگ اس فعل میں مبتلا رہے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اس بستی میں بسنے والے افراد 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ پہلے وہ 1/3 ایسے لوگ تھے جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے۔ 1/3 ایسے افراد تھے جو خود خاموش رہتے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، جبکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور 1/3 وہ خطا کار لوگ تھے جنہوں نے حکم الہی کی مخالفت کرتے ہوئے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا اور اسے کھایا اور بیچا۔ جب مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ اس گناہ سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے گروہ نے ان سے کہا، ہم تمہارے ساتھ میل جول نہ رکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے گاؤں تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی
منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جسے آتے جاتے تھے، اور خطا کاروں کا دروازہ جدا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان خطا کاروں پر لعنت کی تو ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید آج شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے ہوں گے۔ چنانچہ انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو دیکھا کہ وہ بندروں کی صورتوں میں مسخ ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے، اور یہ لوگ ان بندر ہو جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے بندر ہو جانے والوں سے کہا، کیا ہم لوگوں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا، ہاں۔ اس کے 3 دن بعد وہ سب ہلاک ہو گئے اور منع کرنے والے سلامت رہے۔ وہ گروہ جس نے خاموشی اختیار کی تھی، اس کے افراد مچھلی کے شکار پر بالکل راضی نہ تھے، بلکہ ان شکاریوں سے متنفر تھے، جبکہ انہیں سمجھانے اس لیے نہیں تھے کہ ان کے ماننے کی کوئی امید نہ تھی۔ اس سے بظاہر یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگ ابھی نجات پا گئے تھے، کیونکہ جب کسی کے ماننے کی امید نہ ہو تو امر بالمعروف کرنا فرض نہیں رہتا، خواہ افضل ضرور ہوتا ہے، نیز عمل بالمعروف فرض کفایہ ہے، لہٰذا جب ایک گروہ یہ کر ہی رہا تھا تو ان پر فرض نہ رہا۔ یہاں ایک اہم بات قابل توجہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا بندر اور خنزیر مسخ شدہ لوگ ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی، اور بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی ہوتے تھے، لہٰذا موجودہ بندر اس قوم کی اولاد میں سے نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو فنا کر دی گئی تھی۔ بعض لوگوں نے اس واقعے کے متعلق کہا کہ وہ ہیلا کرنے والے لوگ حقیقتاً بندر نہ بنے تھے، بلکہ ان کی عادتیں بندروں جیسی ہو گئی تھیں۔ یہ تعویل بالکل غلط ہے کہ ان کی عادتیں پہلے ہی بندروں والی تھیں، حرص، گھٹیا پن وغیرہ، جس پر انہیں حقیقی بندر بنا دیا گیا، نئے سرے سے بھی عادتیں بندروں والی ہی رہیں، تو فرق کیا ہوا؟ نیز قرآن کے ظاہر الفاظ کا سیدھا سیدھا حقیقی مطلب اصل بندر ہی ہے، خواہ مخواہ غیر مسلموں سے مرعوب ہو کر قرآن کے معنی نہ بدلے جائیں۔ 100 برس اس جہان فانی میں گزار کر آپ علیہ السلام دار بقا کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ کے واقع وفات سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ غیرت مند تھے، جب اپنے گھر سے تشریف لے جاتے تو گھر کے دروازے بند کر دیا کرتے تاکہ آپ کے لوٹنے تک کوئی بھی گھر میں داخل نہ ہو۔ ایک مرتبہ دروازہ بند کر کے باہر نکلے ہی تھے کہ آپ کی زوجہ کو گھر میں ایک اجنبی نظر آیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا، اسے کس نے اندر آنے دیا، حالانکہ دروازہ تو بند ہے؟ اللہ کی قسم، اگر حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لے آئے تو انہیں بہت دکھ پہنچے گا۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو وہ اجنبی گھر میں ہی موجود تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی کوئی دربان مجھے روک سکتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم، تب تو تم ملک الموت ہو، اللہ عز و جل کے حکم کو خوش آمدید۔ پھر آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ جب آپ علیہ السلام کے غسل و کفن کے مراحل مکمل ہوئے تو سورج طلوع ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام پر سایہ کرو، تو پرندوں نے اتنا سایہ کیا کہ وہاں زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اپنا ایک ایک پر سمیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دکھانے لگے کہ پرندوں نے یہ کام کیسے کیا تھا۔ کثیر احادیث میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز اور روزے بارگاہ الہی میں پسندیدہ تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو پیاری نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پیارے روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں۔ آپ علیہ السلام آدھی رات سوتے، تہائی رات قیام کرتے، پھر چھٹا حصہ سوتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے تھے۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو فرماتے وہ بہت عبادت گزار انسان تھے۔